اختلافی معاملات میں طویل بحثوں سے اجتناب چاہیے، یہ بتایا کہ یہ کتنے تھے، یہ بحثوں میں مت پڑو، اپنے کام میں لگو۔ بعض لوگ ہندی کی چندی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ ہندی کی چندی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بات ہو گئی بس ختم، مدے پر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی وہ در حقیقت علماء امت کے لیے اہم رہنما اصول ہیں کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھے تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں بہت کوشش، ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، محض مزید بحث و تکرار بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی دوسرے جملے میں کہ وحی الہی کے ذریعے سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات آپ کو دی گئی، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اب کسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتلا دیا کہ جتنی معلومات موٹی موٹی اصحاب کہف کی اللہ نے دے دی ہے ان پر قناعت فرما دیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں۔ مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ مولانا لوگوں کا ابھی اتنا چست عمل رہ گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اصل مدے تو رہ گئے بازو۔ زائد تحقیقات، لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑے، اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا ناواقفیت ظاہر کرنے، ان کو رسوا کرنے کے لیے سوال کیا جائے، یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید بھی مت کرو لوگوں سے، یا ان کو جاہل بتلانے کے لیے بھی ان سے سوالات مت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ رمضان کے اندر خاص طور سے جوش آتا ہے، فل فالتو رہتے ہیں، کرنا تو کیا کرنا، مسجد میں صحن میں لیڑ رہے، ادھر سے ادھر گفتگو کر رہے، باتیں کر رہے، اور پھر اس میں جو سال بھر کے پورے دین کے مسائل نکلتے ہیں۔ ہاں مولانا طلاق بول دینے سے طلاق ہو جاتی کیا؟ او مولانا وہ میرے باپ مر گئے تھے، ہم 3 لوگ ہیں اور 2 ہے اور یہ ہے اور ماں ہے اور بیوہ ہے اور اس کو کتنا ملے گا، یہ ملے گا۔ میں بولتا ہوں بھائی السلام علیکم، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، شب قدر، صدقہ فطر یا نماز کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ میرے سے، نہیں تو تو بھی روزہ میں بھی روزہ، خواہ مخواہ ٹینشن مت دے، جب رمضان ختم ہو جائے گا تب آ کے میرے کو پوچھنا۔ تو ہم لوگوں کا کام ہے کہ کوئی بھی بحث چھڑ گئی تو ہم بھی اس میں منہ مارنے لگتے ہیں، یا سامنے والا آیا تو ہم اس کو ایک سوال، دوسرا جواب، ایک جواب، 2 جواب، نہیں، اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ یہ جو اینکر لوگ پوچھتے ہیں نا، اینکر، ہاں وہاں جتنے جواب دیتے ہیں نا ان پر مجھے بہت غصہ ہے۔ کیوں؟ وہ جو بولیں گے اس پر کچھ نہ کچھ بولنا فرض سمجھتے ہیں، اور بولتے ہیں شان سے۔ یہ مولانا لوگ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 99 سوالات کیے گئے تو 1-2 کے بارے میں خالی جواب دیا، باقی ہر سوال کے جواب میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ سمجھے؟ تو فلانی ریلی کے اندر فلانے اپنا حیدرآباد والے نے ایسا کہا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب البڑے المولانا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک بھی ووٹ نہیں دے گا اس کو۔ یہ تمہارا موضوع ہے، صاف بولنا چاہیے۔ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ تم اپنا ہاتھ ڈال کے میرے حلق میں سے جو چاہو گے نکالو۔ کیا بولنا کیا نہیں بولنا مجھے سب معلوم ہے، اس لیے ہمارے رسم المفتی فتویٰ کیسے دے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے والا کیا ہوتا ہے؟ بولا مفتی پاگل۔ کیا لکھا ہے ہمارے ہاں؟ ہر سوال کا جواب دینے والا مفتی نہیں ہوتا، پاگل ہوتا ہے۔ تو اپنا ایک وقار ہونا چاہیے۔ وہ سبق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کوئی بھی آ کے کچھ بھی پوچھے گا جواب دیں گے، یا آپ لوگوں سے پوچھیں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو موٹی موٹی باتیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرو، خالی بحث بڑھانا یہ غلط ہے۔ اور خصوصاً آج کے زمانے میں ڈیبیٹ، کیا بولتے ہیں اس کو؟
मुनाजरा है क्या? डिबेट का तर्जुमा मुनाजरा है क्या? मुनाजरा ना। हाँ, बुलाते हैं बाकायदा, घंटों ये एसी में बैठिए, वो खाइए, नरडे में डालिए, इकराम कीजिए, ये कीजिए। जब अपन 60 साल के 70 साल के ऐसा गल जाते हैं, हाँ अब तशरीफ़ लाइए, फिर ले जाते हैं माइक के सामने, कैमरे के सामने, और इतना एहसान करते हैं कि फिर वो बोलना पड़ता जो वो बुलवाना चाहते हैं। तो मैंने कभी अपने तालिब इल्मी दौर में पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा था शरह अकाइद, इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा था, कहीं उनका कौल था कि मुनाजरा नाजायज़ और हराम है, डिबेट नाजायज़ और हराम है। वहाँ समझ में नहीं आया था मेरे कि हजरत क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो हर मदरसे में शौबे मुनाजरा, इसलिए लड़ाकू पैदा होते हैं मौलाना, दूसरे संजीदगी से जवाब देते हैं। मौलाना फाइटम फाइटी करते हैं कैमरे को, औरत के साथ लड़ाई, औरत के साथ लड़ाई, मौलाना साहब लाइव। हाँ, तो अब तो ये सिखाना चाहिए मौलाना लोगों के, बात करने का तरीका क्या, कैमरे पे आने का तरीका, ये सिखाने की चीज़ है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो बता रहे हैं, कुरान पाक बता रहा है बाकायदा कि आप इन बहसों में, ये तादाद में वो कितने थे, कैसे थे, इसमें ना पड़े। मेन मुद्दे की बात अंबिया के किस्सों से, असहाब कहफ के किस्सों से लेना है आपको। तो कहीं भी कोई भी बहस छिड़े तो देखना, काम की बात है तो ठीक है, नहीं काम की बात है छोड़ दो, उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये सीखना चाहिए, समझे। तो जो साहब ने कहा कि उसको तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, उनको मैंने लिखा था आज से 1 साल पहले, डायरेक्ट मैंने लिखा कि आज मुसलमानों को जितना बोलने की ये है, क्या कहते हैं, अपना जज्बा है, मैं देख रहा हूं कि गैर मुस्लिमों में उतना जज्बा नहीं है, बोलते हैं तो तोल कर बोलते हैं। इसलिए अब ये सिखाया जाए, जिसको भी तोप के मुंह को लगाना हो, ये तर्जमान है, ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, आ जाओ मीडिया के ऊपर, उसको क्या बोलना ये कम सिखाओ, क्या नहीं बोलना ये ज्यादा सिखाओ। कुछ भी बोलेंगे और चला फितना, अभी चला, सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए मेरी बातों में अगर मुझे मजबूर होकर बोलना भी पड़ता है तो आप पॉइंट बिल्कुल पकड़ के नहीं बोल सकते। आपने फलाने के बारे में बोला तो कितनी एहतियात बरत के बोलता हूँ मैं, बोलता भी हूँ, लेकिन कोई पकड़ के ही नहीं बोल सकता आपने फलाने के बारे में बोला। पकड़ो, ये भी हुनर है कि फंसना नहीं और काम भी करना। उसके लिए मेहनत, उसके लिए एहतियात लगती है, उसके लिए जोश पर कंट्रोल करना पड़ता है। ये एक सीखने की चीज है और मुसलमान आज आपा खो चुका है, इसको बहुत शौक है, कुछ तो भी बोलना चाहिए। मीडिया में आने का है भाई, उसके रिएक्शंस नहीं मालूम।